السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ بادہ توحید کے مت والو، غوث اعظم کے جانثارو، آئیے کچھ عرض معروض سے قبل ہم اور آپ مل کر آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، امت کے غمخوار، شاہوں کے تاج، آقاؤں کے آقا، ہم غلاموں کے محسن، یتیموں کے سہارا، بے آسروں کے آسرا، بے خانماؤں کے ماوا، غریبوں کے محب، مسکینوں کے ساتھی، مساوات کے حامی، صدق کا منبع، صبر کا معدن، خاکساری کا نمونہ، اولین انسان، محبوب ذیشان، مومن کا ایمان، صبح کائنات کے شمس الضحیٰ، شام کائنات کے بدر الدجا، محمد عربی روح فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جس طرح سے میں پڑھاتا ہوں، میرے ساتھ مل کر پڑھی، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ برادران ملت اسلامیہ، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، مجھے حق کہنے، آپ کو حق سننے، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت کا فرمان علی شان، قل اطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون، اے محبوب آپ کہہ دیجئے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کیجئے، کرو، لعلکم ترحمون، شاید کہ تم پر رحم کیا جائے، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ برادران ملت اسلامیہ، آج میں اپنی قوم سے پوچھنا چاہتا ہوں، وہ کون سی جگہ ہے، وہ کون سی ایسی جگہ باقی ہے جہاں پر آج ہمارے لیے اللہ کی رحمت کی ضرورت نہیں ہے؟ کہ اللہ کی رحمت کے بغیر ہم ایک پل بھی زندہ رہ سکتے ہیں؟ بالکل نہیں۔ تو یقیناً ہمیں ہر جگہ اللہ رب العزت کی رحمت کی ضرورت ہے۔ اللہ کی رحمت کب ملے گی، کیسے ملے گی، اسے جاننا انتہائی ضروری ہے۔ تو قرآن عظیم نے صاف اور واضح لفظوں میں کہہ دیا، قل، اے محبوب آپ کہہ دیجئے، اطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون، اگر اللہ کی رحمت چاہتے ہو تو اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اللہ کی بھی اطاعت کرو اور رسول کی بھی اطاعت کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت تم پر نازل ہو جائے گی۔ برادران ملت اسلامیہ، تو یاد رکھنا، اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو چھوڑ کر، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کو چھوڑ کر، رسول کی اتباع کو چھوڑ کر اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کی رحمت اس پر نازل ہوگی، تو ایسا نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ ویسے تو اللہ کی رحمت سارے لوگوں پر ہے، لیکن جو مخصوص رحمت ہے اس کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ چاہتے ہو تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرنا ہوگا۔ اور مسلمانوں یاد رکھنا، یہ جذبہ جو ہے
یہ آپ اپنے اندر بھی پیدا کریں، ساتھ ہی ساتھ اپنے اولاد کے اندر بھی پیدا کریں۔ اس جذبے کے بغیر ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ہماری کامیابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہی پوشیدہ ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، رسول کی اتباع کے بغیر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کے بغیر اگر آپ سوچتے ہو کہ کامیابی ملے گی تو کبھی کامیابی نہیں ملنے والی ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، بزرگان دین اور صحابہ کرام کی زندگی دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ ہر لمحہ ہر وقت وہ لوگ جو ہیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں گزارتے تھے۔ ایسا کوئی لمحہ نہیں آتا تھا جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں نہ گزرا ہو۔ یہاں تک کہ حال یہ بھی ہوتا تھا کہ بزرگان دین جو ہے اللہ کا ذکر کرنے کے لیے، اللہ کی اطاعت کرنے کے لیے، اس کی فرما برداری کرنے کے لیے انہوں نے روٹی کھانا چھوڑ دیا تھا، ترک کر دیا تھا، صرف ستو کا پانی پیتے تھے تاکہ روٹی چبانے کا وقت بھی ضائع نہ چلا جائے، اتنے دیر بھی اللہ کا ذکر کرے، اللہ کی اطاعت میں گزارے۔ برادران ملت اسلامیہ، تو ہمیں اللہ کی اطاعت کرنا ہے۔ اور ہم یہ مہینہ جو ہے سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جانتے ہو ان کے والد محترم حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، ان کا مقام بھی بہت بلند بالا ہے۔ انہوں نے بھی پوری زندگی اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں گزاری۔ کیسے گزاری؟ آپ جانتے ہیں ان کا لقب ہے جنگی دوست۔ جنگی دوست کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جنگی دوست کا مطلب بعض لوگوں نے یوں کہا ہے کہ انہیں جنگی دوست اس لیے کہا گیا کہ یہ جہاد سے بڑی محبت کیا کرتے تھے۔ مسلمانوں، آج اس لفظ کو غلط مفہوم کے اندر بیان کر کے جو ہے جہاد، اسلامی نظریہ جہاد کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کچھ لوگ کرتے بھی ہیں غلط طریقے کا استعمال اس لفظ کے ساتھ۔ مسلمانوں، لیکن یاد رکھنا جہاد جو ہے یہ کوئی غلط معنی کے اندر نہیں ہے۔ جہاد وہی پر ہے جہاں پر انسانیت کی ترقی ہے، جہاد وہی پر ہے جہاں پر انسانیت کی کامیابی ہے۔ یہ جہاد کوئی غلط لفظ نہیں ہے۔ جہاد کا مطلب یہی ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے کوئی کام کیا جائے، پھر وہ چاہے اپنے نفس کے خلاف بھی جہاد کرنا پڑے۔ برادران ملت اسلامیہ، بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ ان کو جہاد سے بڑی محبت تھی، اس لیے جنگی دوست کا لقب ملا۔ اور بعض نے کہا کہ یہ ہر وقت اپنے نفس کے خلاف جہاد کرتے تھے، اس لیے انہیں جنگی دوست کا لقب ملا ہر وقت۔ یہاں تک کہ ایک مرتبہ کا معاملہ یوں ہوا کہ حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست نے 1 سال تک کھانے کو ترک کر دیا، نہ کھایا نہ کچھ پیا، بلکہ صرف اتنی ہی دیر، اتنا ہی کہ اپنی زندگی بچ سکے، اور وہ بھی گرم پانی پیتے تھے اور جو کے آٹے کی روٹی کھاتے تھے۔ برادران ملت اسلامیہ، جب 1 سال گزر گیا نا مکمل، تو اس کے بعد پھر حال یہ ہے، ذرا سوچو تو صحیح کہ ایک اچھا کھانا بھی روز روز اگر ہمیں مل جائے تو اس کھانے سے بھی ہمارا دل اکتاتا ہے، ہم نہیں کھا سکتے، لیکن صرف جو کی روٹی اور ساتھ ہی ساتھ صرف گرم پانی، اس کے ساتھ آپ نے پورا 1 سال کیسے گزارا ہوگا؟ 1 سال جب گزر گیا نا، گزرنے کے بعد پھر جانتے ہو کسی نے، ان کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کچھ اچھا کھانے کی، کسی نے تر و تازہ کھانا آپ کے سامنے پیش کیا، دل نے چاہا کہ 1 سال کے بعد تر و تازہ کھانا ملا ہے، اچھا کھانا ملا ہے، اسے تناول کیا جائے۔ جیسے ہی ہاتھوں میں اٹھایا، پھر کہا، اے نفس، تو کیا چاہتا ہے کہ ابھی بھی تیرے اندر کھانے کی خواہش ختم نہیں ہوئی ہے، ابھی بھی کھانے کی خواہش تیرے اندر باقی ہے؟ اسی وقت فقراء کو بلایا اور سارا کھانا ان کے درمیان تقسیم فرما دیا۔ برادران ملت اسلامیہ، اسی دن سے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ ادا اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنی پسند آئی کہ ایک فرشتہ بھیجا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور فرمایا کہ موسیٰ ابو صالح سے کہہ دو کہ تمہارا قلب جو ہے یہ جنگی ہو گیا ہے اور تم میرے دوست ہو گئے ہو۔ برادران ملت اسلامیہ، تو آپ کا لقب اس طرح سے پڑا کہ موسیٰ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست۔ اور بعض روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ کی اطاعت دیکھو، فرما برداری دیکھو کیسی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو صالح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار سے گزر رہے تھے، کیا دیکھتے ہیں کہ بادشاہ کے کارکنان، بادشاہ کے غلام شراب کے مٹکے لے کر دربار کے لیے لے کے جا رہے ہیں، بادشاہ کے دربار میں لے جا رہے ہیں، شراب کے مٹکے ہیں۔ جیسے ہی حضرت ابو صالح کی اس پر نظر پڑی، حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کی جیسے ہی شراب کے مٹکوں پر نظر پڑی،
برادران ملت اسلامی آپ کے ہاتھ میں عصا تھا، اسی وقت عصا اٹھایا اور سارے شراب کے مٹکوں کو پھوڑ دیا، توڑ دیا، ساری شراب بہہ گئی۔ برادران ملت اسلامیہ جلال کا یہ عالم تھا کہ وہ بادشاہ کے غلام تھے، اس کے باوجود بھی کچھ کہنے کی ہمت نہ ہوئی۔ پھر کیا ہوا؟ لیکن بادشاہ کے پاس جا کر سارا ماجرا بیان کیا، سارا واقعہ بیان کیا۔ کہاں؟ حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی، موسیٰ نے آج ہمارے شراب کے مٹکوں کو پھوڑ دیا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ بادشاہ غضبناک ہو گیا، کہا میرے کارکنان سے کے ساتھ اس طرح کی بدتمیزی کرنا مجھ سے بدتمیزی کرنا ہے، میرے دربار کو چیلنج کرنا ہے، مجھے چیلنج کرنا ہے، کہاں اسے گرفتار کر کے لے کر آؤ۔ حضرت ابو صالح رضی اللہ تعالی عنہ کو گرفتار کر کے لایا گیا۔ آپ جب دربار بادشاہ میں پہنچے، بادشاہ کے سامنے حاضر ہوئے تو بادشاہ نے پوچھا کہ اے ابو صالح، تمہیں کس نے محتسب بنایا ہے کہ تم ہمارے مٹکے پھوڑو؟ تو اب سوچو، بادشاہ پوچھ رہا ہے، روب سے تو ڈر جانا چاہیے تھا، لیکن جو اللہ والا ہوتا ہے لا خوف علیہم، ان پر کسی چیز کا خوف نہیں ہوتا۔ جو اللہ والا ہوتا ہے انہیں کسی بات کا ڈر نہیں ہوتا۔ بادشاہ کے سامنے کھڑے ہیں اور جواب دیتے ہیں روبدار انداز میں کہ اے بادشاہ سن، جس نے تجھے محتسب بنایا ہے، جس نے تجھے بادشاہ بنایا ہے، اس نے مجھے محتسب بنایا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، محتسب کا مطلب یہاں پر نگہبان ہیں، حق بات کہنے والا، حق بات پر لوگوں کو عمل کروانے والا۔ کہا کس نے بنایا ہے؟ تو جس نے تجھے بادشاہ بنایا اس نے مجھے بنایا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، اگر علماء حق بات کہہ دے تو لوگوں کو چڑھاتی ہے، لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے۔ یاد رکھو، یہ علماء کو حق بات کہنے کا حق کسی اور نے نہیں دیا ہے، کسی ٹرسٹی نے نہیں دیا ہے، بلکہ دیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے۔ کیوں کہا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، مفہوم آیت کا یہ ہے کہ تم میں سے ہر کوئی، پوری کے پوری قوم تو دین کا علم حاصل کرنے نہیں جا سکتی نا۔ ہر کوئی تم میں سے پورا کے پورا گاؤں اٹھ کر اگر دین کا علم حاصل کرنے چلے جائے، پورا شہر تو شہر ایسا نہیں ہو سکتا نا۔ تو پھر کیا ہونا چاہیے کہ تمہارے گروہ میں سے ایک جماعت کو چاہیے، اللہ فرماتا ہے کہ تمہارے گروہ میں سے ایک جماعت کو چاہیے کہ وہ دین کی سمجھ حاصل کرے، لیتفقہوا فی الدین ولینذروا قومہم اذا رجعوا الیہم لعلہم یحذرون۔ فرمایا کہ اس کے بعد لوٹ کر اپنی قوم کو اللہ سے ڈرائے، لوٹ کر آئے، عالم دین بن کر واپس آئے، اور آنے کے بعد ان کا کام کیا ہونا چاہیے؟ ان کا کام یہ ہو کہ اپنی قوم کو اللہ سے ڈرائے، لعلہم یحذرون، شاید کہ وہ اس چیز سے بچ جائے، گناہ سے بچ جائے۔ علماء کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیے ہے، لہذا اس جگہ سے، منبر رسول سے اگر حق بات نہ ہوگی تو پھر کہاں سے حق بات ہوگی؟ برادران ملت اسلامیہ، بہرحال عرض یہ کر رہا تھا، انہوں نے کہا کہ تجھے جس نے محتسب بادشاہ بنایا ہے، اللہ وہی ہے جس نے مجھے محتسب بنایا ہے، اسی کے حکم سے میں نے تیرے مٹکے کو پھوڑ دیا۔ بادشاہ کے اوپر ایسا روب طاری ہوا کہ اس کے بعد کچھ نہ کہہ سکا، بلکہ ادباً نیچے اترا اور اپنے گھٹنوں پر اپنے سر کو رکھ دیا، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر اپنے سر کو اٹھا کر کہنے لگا کہ یہ بتائیے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے علاوہ تمہارے پاس کون سا جذبہ ایسا تھا کہ آپ نے میرا خوف کے بغیر مٹکے کو پھوڑ دیا؟ تو حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست نے کہا کہ میں یہ چاہتا تھا اے بادشاہ، تو دنیا کی بھی ذلت سے بچے اور آخرت کی بھی ذلت سے بچے۔ برادران ملت اسلامیہ، یہ ہے اللہ والے، یہ ہے اللہ کی اطاعت، یہ ہے رسول اللہ کی اطاعت اور فرما برداری۔ برادران ملت اسلامیہ، یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جن کے بیٹے ہیں، یہ حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست ہیں، جانتے ہو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ کئی دنوں تک، 3 دن بلکہ گزرے تھے آپ کے فاقے کے، 3 دن تک نہ اناج کھایا تھا، نہ کچھ کھانے کی چیز ملی تھی، صرف پانی پر زندگی بسر کر رہے تھے، دریا کے کنارے عبادت کر رہے تھے۔ ایک بہتا بڑا مشہور واقعہ ہے، لہذا اب لیکن بات آئی گئی اطاعت اور فرما برداری کی تو سماعت کر لو اس واقعے کو۔ ایک سیب بہہ کر آیا دریا کے اندر، 3 دن کی بھوک تھی، اندازہ لگاؤ روزے کی حالت میں شام کے وقت ہماری حالت کیا ہوتی ہے، ہم کس مقام سے گزر رہے ہوتے ہیں، کتنی شدت کی بھوک لگی ہوتی ہے۔ 3 دن تک انہوں نے کچھ نہیں کھایا تھا۔ اب ایسے عالم میں جب سیب بہہ کر آیا پانی کے اندر تو آپ نے اس سیب کو اٹھایا اور اس سیب کو کھا لیا، لیکن ابھی سیب کھایا ہی تھا کہ دل نے آواز دی، نفس نے پکارا، جو ان کا نفس جو ہے وہ آواز دے کر کہتا ہے کہ اے ابو صالح، یہ کیا کیا تم نے؟
تم نے جس کا سیب کھایا کیا تمہیں مالک کا پتہ بھی ہے؟ کس مالک کا سیب تھا؟ یہ کہاں سے آیا تھا؟ کہا اب اس مالک سے تو اجازت اور جا کر معافی تو لینا پڑے گی۔ فوراً جس رخ سے سیب آیا تھا وہی رخ کر لیا۔ کہتے ابو صالح موسیٰ جنگی دوست اس رخ کے پر طرف بڑھ گئے، بڑھتے 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 جب بہت آگے گئے تو اس نہر کے کنارے ایک باغ نظر آیا، ایک باغ وہاں پر نظر آیا۔ اس باغ وہ سمجھ گئے کہ وہاں پر سیب کے درخت تھے، سمجھ گئے کہ اسی میں سے کسی سیب درخت سے سیب گرا ہے اور وہی بہ کر آیا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، پھر اس کے مالک کا پوچھا گیا، جیلان کے اندر کا واقعہ ہے، تو جیلان کے رئیس حضرت عبداللہ سومعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اپنے وقت کے ولی کامل ہیں، ان کے پاس آئے، آنے کے بعد ان سے معذرت طلب کی اور کہا کہ غلطی سے میں نے آپ کا ایک سیب کھا لیا ہے، آپ جو سزا دیں گے مجھے منظور ہے۔ حضرت عبداللہ سومعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہچان جاتے ہیں کہ یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے نا، ہماری اور آپ کی طرح نہیں، آنے دو چاہے حلال ہو چاہے حرام ہو، ہمارے اور آپ کی طرح نہیں ہے کہ دوسروں کی فکر نہ کی، صرف اپنا جیب بھرنے میں ہم نے سب کچھ گوا دیا، اپنا جیب بھرنے کے بارے میں سوچا، دوسروں کے تعلق سے نہیں سوچا، ایسے نہیں تھے۔ وہ سمجھ گئے کہ کوئی خاص بندہ ہے اللہ کا جس نے غلطی سے سیب کھانے کے بعد پھر یہ میرے پاس رجوع کرنے کے لیے آیا، میرے پاس آیا ہے۔ کہاں ٹھیک ہے، اگر تم واقعی اس کی سزا بھگتنا چاہتے ہو تو 10 سال تک میرے باغ کی نگہبانی کرنی پڑے گی۔ اللہ اکبر، 10 سال ایک سیب کھایا ہے، ذرا سوچو تو صحیح، ایک سیب وہ بھی غلطی سے کھا لیا ہے، وہ بھی بہہ کر چلا جا رہا تھا۔ کہاں 10 سال تک حضرت عبداللہ سومعی نے سمجھ لیا تھا کہ یہ اللہ کا ولی ہے، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچانے کے لیے مراقبے سے گزارنا پڑے گا اور اس محنتوں سے پڑے گا۔ برادران ملت اسلامیہ، پھر جانتے ہو انہوں نے اس نوکری کو قبول اور کہا کہ ٹھیک ہے میں 10 سال تک آپ کے یہاں کام کروں گا۔ 10 سال تک باغ کی نگہبانی کی۔ اس کے بعد پھر جب 10 سال ہو گئے نا تو 10 سال کے بعد پھر گئے اور کہا کہ 10 سال مکمل ہو گئے، دیکھو ایک سیب کھایا تھا اور اس کا بدلہ کس طرح سے دیا جا رہا ہے۔ کہا کہ 10 سال گزر گئے ہیں ابھی، لہذا اب آپ کا کیا حکم ہے کہ میں آزاد ہوں؟ فرمایا نہیں، 2 سال میری خدمت کرو۔ 2 سال تک پھر آپ کی خدمت کی گئی، پھر 12 سال اس طرح سے آپ نے خدمت میں گزارے۔ 12 سال گزرنے کے بعد پھر جب واپس حاضر ہوئے اور کہا کہ اب 2 سال گزر چکے ہیں، اب اجازت دیجئے میں جانا چاہتا ہوں۔ حضرت عبداللہ سومعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں، ایک شرط میری اور بھی ہے، وہ شرط یہ ہے کہ میری ایک بیٹی ہے جو آنکھوں سے اندھی ہے، ہاتھ سے لولی ہے، پیر سے لنگڑی ہے، لہذا اس سے تمہیں نکاح کرنا پڑے گا۔ اللہ اکبر، ذرا سوچو ان کے دل پر کیا گزری ہوگی، لیکن کہا نہیں ٹھیک ہے، اگر میرے یہ عمل کرنے سے اگر آپ مجھے معاف کر دیتے ہیں تو یہ شرط بھی آپ کی منظور ہے۔ کہا ٹھیک ہے۔ پھر حضرت عبداللہ سومعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی اپنی بیٹی حضرت فاطمہ جن کا لقب ام الخیر تھا ان سے نکاح فرما دیا۔ جب نکاح ہو گیا اور جب آپ کے حجرے میں تشریف لے گئے تو دوڑ کر باہر آئے۔ باہر آنے کی وجہ کیا تھی جانتے ہو؟ کیونکہ کہاں گیا تھا، آنکھ سے اندھی ہے، کان سے بہری ہے، پیر سے لنگڑی ہے، ہاتھ سے لولی ہے اور زبان سے گونگی ہے، اتنی ساری خصلتیں بتائی گئی تھی۔ لیکن جب اندر گئے تو کیا دیکھتے ہیں، ایک خوبصورت دوشیزہ اندر بیٹھی ہوئی ہے، ایک خوبصورت لڑکی اندر بیٹھی ہوئی۔ سمجھ گئے کہ شاید یہ کوئی اور ہے، مجھے تو کسی اور کے بارے میں بتایا گیا تھا۔ دوڑ کر باہر آئے اور صبح تک باہر انتظار کرتے رہے۔ صبح ہونے کے بعد حضرت عبداللہ سومعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچتے ہیں، عرض کرتے ہیں حضور معاملہ سمجھ میں نہیں آیا، آپ نے جس کمرے میں مجھے داخل کیا تھا اس کمرے کے اندر تو خوبصورت دوشیزہ بیٹھی ہوئی تھی، لہذا میں غلطی سے کسی اور کے کمرے میں چلا گیا تھا، اس کمرے کے اندر کوئی لنگڑی لولی عورت نہیں تھی۔ حضرت عبداللہ سومعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے سچ کہا تھا، وہی تمہاری بیوی ہے، کوئی اور نہیں ہے، اور وہی میری بیٹی ہے۔ میں نے جو کہا تھا کہ آنکھ سے اندھی ہے، وجہ یہ کہ انہوں نے کبھی شریعت کے خلاف کوئی عمل دیکھا نہیں ہے۔ میں نے کہا تھا کان سے بہری ہے، اس لیے کہا تھا کہ انہوں نے کبھی شریعت کے خلاف کوئی بات سنی نہیں ہے۔ میں نے کہا تھا ہاتھ سے لولی ہے، وجہ یہ ہے کہ انہوں نے کبھی کوئی شریعت کے خلاف کام نہیں کیا ہے۔ میں نے کہا تھا پیر سے لنگڑی ہے، وجہ یہ ہے کہ وہ کبھی شریعت کے خلاف اپنے قدم کو انہوں نے اٹھایا نہیں تھا۔ برادران ملت اسلامیہ، کہاں یہ ساری خوبیاں ان کے اندر ہے۔ پھر جانتے ہو حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست اور حضرت ام الخیر جب ملے اور ان سے جو اولاد پیدا ہوئی، اس اولاد کو سیدنا غوث اعظم کہا جاتا ہے۔
برادران ملت اسلامیہ، یہ ایسے نیک لوگ، اب سوچو ایسی عورت جس نے کبھی زبان سے غلط الفاظ نہ کہے ہو، ایسی عورت جس نے کبھی شریعت کے خلاف آنکھ نہ اٹھائی ہو، پھر حضرت ابو صالح کے واقعات تو اپنے سماعت کر لیے، تو ایسے نیک لوگ جب ملتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ غوث اعظم جیسا بیٹا عطا فرماتا ہے۔ اور آج تم حرام کام کرو گے، آج ہم حرام کاموں میں لگیں گے اور نہ دیکھیں گے کہ کہاں سے آ رہی دولت، اور وہی لقمہ اگر اپنے بچوں کو کھلاؤ گے اور اس کے بعد پھر امید کرو گے کہ یہ بیٹا جو ہے یہ ہمارا فرما بردار بن جائے، پھر امید کریں گے کہ یہ بیٹا ہمارا وفادار بن جائے، پھر بڑھاپے کے اندر تمہیں جواب بڑا، بڑھاپا تو بہت دور کی بات میں نے کہہ دیا، تھوڑا سا کمانے کیا لگ جاتا ہے بچہ، پھر باپ کی نافرما برداری کرتا ہے، باپ کو پلٹ کر جواب دیتا ہے اور ماں کو تو کوئی چیز ہی نہیں سمجھتا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ بھی ہے اس میں سے کہ آپ نے اپنے اولاد کی صحیح تربیت نہیں کی۔ کچھ لوگ آتے ہیں علماء کے پاس، مولانا کے پاس، آپ میرا بچہ سدھرتا نہیں، آپ کیا پڑھاتے ہیں اسے؟ ایک عالم دین کے پاس آیا اور کہنے لگے کہ میرا بچہ جو ہے آپ کے پاس اتنے سالوں سے پڑھ رہا ہے اب تک سدھرا نہیں۔ اسے پوچھا گیا یہ بتا کہ بچہ میرے پاس کتنے دیر رہتا ہے؟ میرے پاس وہ بچہ کتنے دیر رہتا؟ کہاں 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ رہتا ہے، اور پھر کہاں 22 گھنٹے کہاں رہتا ہے، کہاں کچھ گھنٹے اسکول چھوڑ کر پھر ہمارے پاس رہتا ہے، کہاں تم 16-17 گھنٹوں کے اندر اپنے بچوں کو نہیں سدھار پایا اور ہمارے سے امید کرتے ہو کہ 1 گھنٹے میں ہم سدھاریں گے۔ یاد رکھو مسلمانوں، جب تک آپ نمازی نہیں بنو گے آپ کا بچہ نمازی نہیں بننے والا۔ آپ جب تک کہ گالی دینا بند نہیں کرو گے آپ کا بیٹا گالی دینا بند نہیں کرے گا۔ آپ سوچو گے کہ میرا بیٹا گالی نہ دے، نماز پڑھے، کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا جب تک آپ اس پر عمل نہیں کرو گے۔ ہاں ہو سکتا ہے اگر اس کا بچپنا ہے، کچھ دن استاذ کے ڈر سے، خوف سے، یا پھر امام کے خوف سے، یا محلے کے ماحول کے حساب سے وہ آ جائے، لیکن پکا نمازی نہیں۔ دیکھو تجربہ کر کے دیکھو کہ جو بے نمازی ہے اس کا بیٹا نمازی کیسے ہو سکتا ہے؟ برادران ملت اسلامیہ، تو آپ کو پہلے نمازی بننا پڑے گا، آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہوگی، آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرنی ہوگی۔ جب آپ کی اولاد جو ہے وہ طریقہ مصطفیٰ پر چلے گی، میرے آقا علیہ السلام کے نقش قدم پر چلے گی، برادران ملت اسلامیہ، تو ہم نے ان واقعات سے سبق حاصل کیا ہے۔ ما حاصل یہ وقت، کیونکہ اور بہت ساری باتیں بیان کرنی تھی، وقت ہو چکا ہے، صرف اتنی بات عرض کرنا چاہوں گا کہ میں نے اعلان کیا کہ اپنے بچوں کو پٹاخوں سے دور رکھو۔ ماشاءاللہ بہت کچھ عمل ہوا اس پر، لیکن کچھ لوگ ابھی بھی اس پر عمل نہیں کر پائے، ان لوگوں کو یہ بات بری بھی لگی۔ اگر بری لگتی ہے تو تم 2 لقمے زیادہ کھا لینا، مجھے اس کی کوئی پڑی نہیں ہے، کوئی فکر نہیں ہے۔ یہاں سے حق بات کل بھی کی جا رہی تھی، یہ منبر رسول ہے، یہاں سے ہمیشہ حق بات کہی جائے گی۔ آپ کا عمل کرنا نہ کرنا یہ آپ کی ذمہ داری۔ ہم وما علینا الا البلاغ اسی لیے کہتے ہیں، جانتے ہو وما علینا الا البلاغ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہی ہوتا ہے پہنچانا ہمارا کام تھا، عمل کرنا تمہارا کام ہے۔ ہم نے پہنچا دیا تم تک، ہم زبردستی نہیں کر سکتے، لیکن معاشرے کو سدھارو مسلمانوں، ایک ہو جاؤ اس معاملے کے اندر کہ آپ کو پوری گاؤں کو، پوری قوم کو اپنے سدھارنا ہے، پورے قوم کو بچپن ہی سے اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی سچی محبت بھرنی ہے۔ یہ پٹاخوں سے نہیں ہونے والی ہے برادران ملت اسلامیہ، یہ نماز سے ہونے والی ہے، یہ قرآن کی تلاوت سے ہونے والی ہے۔ اب اپنے بچوں کو دین کی طرف راغب کرو، اب اپنے بچوں کو نماز کی طرف بھیجو۔ یاد رکھنا اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ دنیا کے اندر تو وہ آپ کو جواب دے رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن آخرت میں بھی آپ کی اس میں پکڑ ہوگی۔ قرآن فرماتا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ تو برادران ملت اسلامیہ، جب قرآن نے کہا ہے آپ کے اوپر ذمہ داری دی ہے کہ آپ اپنے اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، تو آپ کو ہر وہ ترکیب استعمال کرنی ہے کہ آپ بھی جہنم سے بچے اور اپنے اولاد کو بھی جہنم سے بچائے۔ اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ اس کا طریقہ صرف یہی ہوگا کہ قل اطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون، اے محبوب آپ کہہ دیجئے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر رحم کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔